کبھی آپ نے کسی ویران مکان کو دیکھا ہے؟ وہ خالی دیواریں، ٹوٹے دروازے اور سنسان کمرے، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ مکان بھی کبھی ہنستا بستا، زندہ اور آباد تھا؟ آج میں آپ کو ایک ایسے مکان کی کہانی سناؤں گی جو خوشیوں کا گواہ بھی ہے اور جدائی کا زخم بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ وہ دن کیا خوبصورت تھے، سورج کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر آتی تو پورا مکان روشنی سے نہا جاتا۔ آنگن میں لگی بیڑی کے درخت کے نیچے بچے کھیلتے، کہکوں سے آوازیں ہر کونے کو زندہ کر دیتی۔ سب سے چھوٹا بچہ دوڑ کر کبھی باورچی خانے میں جاتا اور کبھی صحن میں۔ ماں کی آواز آتی، بیٹا آہستہ، گر نہ جانا۔ باورچی خانے سے روٹی پکنے کی خوشبو اٹھتی، گلی کے لوگ بھی کہتے آج تو اس گھر میں بڑی رونق ہے۔ کبھی شام کو محلے کے بچے صحن میں آ کر کرکٹ کھیلتے، گیند اگر دیوار سے لگتی تو سب خوشی سے شور مچا دیتے، پھر سب مل کر ٹھنڈے پانی کا گھڑا پیتے اور ہنستے کھیلتے واپس جاتے۔ جمعے کے دن یہ گھر خاص طور پر جگمگا اٹھتا، دسترخوان بچھتا، رشتہ دار آتے، دعاؤں کی گونج، قصے کہانیاں اور ہنسی کے شور سے یہ مکان زندہ ہو جاتا۔ چراغ چلتا تو دیواروں پر روشنی کی پرچھائیاں ناچتی تھی، جیسے مکان بھی ان خوشیوں میں شریک ہو۔ وہ وقت ایسا لگتا تھا کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ مکان خود بھی مسکراتا تھا اور اس کی اینٹیں بھی خوش ہوتی تھی اور کھڑکیاں بھی جیسے خوشبو اور ہنسی کو قید کر لیتی تھی۔ مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ وہ دن مکان کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ مکینوں نے سامان باندھنا شروع کیا، بچوں کے کھلونے بکسوں میں بند ہو گئے، کتابیں شیلف سے اتری اور صحن میں بچھا قالین لپیٹ دیا گیا۔ مکان کی اینٹیں کانپ اٹھیں، کھڑکیاں حیران ہو گئیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جب ماں نے چولہا بجھایا تو لگتا تھا جیسے گھر کی دھڑکن رک گئی ہو۔ بچے جو ہمیشہ شور کرتے تھے اس دن خاموش تھے، سب کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ تھا۔ باپ نے دروازے کی آخری کنڈی بند کی اور ایک نظر پلٹ کر مکان کو دیکھا۔ وہ نظر ایسی تھی جیسے کوئی اپنے دل کا ٹکڑا چھوڑ کر جا رہا ہو۔ گلی سنسان ہو گئی، دروازہ بند رہا اور مکان کے کمرے ایک ایک کر کے خاموش ہوتے گئے۔ پہلے دن مکان نے سوچا کہ وہ جلد واپس آئیں گے، دوسرے دن بھی صبر کیا، مگر پھر دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور مکان کا انتظار بڑھتا گیا۔ اب ہر رات مکان اپنے سنسان کمروں میں اپنی سانسیں سنتا ہے، کھڑکیاں ہوا کے ساتھ ہلتی ہیں جیسے وہ رو رہی ہوں، دروازہ ہر جھونکے پر پکار اٹھتا، واپس آ جاؤ، میں اکیلا ہوں، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ آج بھی وہ مکان اپنی اینٹوں میں یادیں قید کیے کھڑا ہے۔ وقت نے اسے بوسیدہ کر دیا ہے، رنگ اتر گیا ہے، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں، مگر وہ اب بھی سانس لیتا ہے۔ وہ اب بھی اپنی ویران دیواروں میں ہنسی کی گونج سنتا ہے، صحن میں گرتی گیند کا شور محسوس کرتا ہے اور کچن سے اٹھتی خوشبو کو یاد کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی راہگیر اس مکان کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بس ایک ویران ڈھانچہ ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ یہ دیواریں کتنے راز سنبھالے بیٹھی ہیں، کھڑکیاں کتنی دعاؤں کی گواہ ہے، یہ دروازہ کتنی بار بچوں کے ہاتھوں سے دھڑک اٹھتا تھا۔ وقت نے اس مکان کو اکیلا کر دیا، لیکن یادیں وقت کی قید سے آزاد ہے، وہ اب بھی ہر اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مکان کی خاموشی کے اندر وہ کہکے آج بھی زندہ ہے، وہ آنسو آج بھی موجود ہے اور وہ آخری جدائی کا لمحہ آج بھی تازہ ہے۔ کاش کوئی ایک دن واپس آئے، دروازے کو پھر سے کھولے، ہنسی پھر سے گونجے، چراغ پھر سے روشن ہو، مگر مکان جانتا ہے کہ شاید یہ سب اب صرف خواب ہے۔ اس کی قسمت ہے کہ وہ ماضی کے حسین لمحوں کے ساتھ جیتا رہے اور مستقبل کی سنسانی سہتا رہے۔ یہ مکان اب صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں رہا، یہ ایک دل ہے، ایک زخمی دل جو وقت کے زخموں کے ساتھ آج بھی دھڑک رہا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں دیواریں اور دروازے واقعی یادیں محفوظ رکھتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو آپ کے دل میں کون سا گھر یا جگہ سب سے زیادہ یادوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو مزید ایسی جذباتی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔